नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह हामीम सजदा की आयात 26 ta 32 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरानी वल्ग़ौ फ़ीही, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया कि मत सुनो इस कुरान को और इसमें शोर मचाया करो, यानी उसकी तिलावत के दौरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आला और ज़रिया चूँकि कुरान था, इसलिए मुनकरीन हक़ ने आपस में एक दूसरे को ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा करें तो तुम लोग उसे मत सुना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिलों पर उसका असर हो जाए और उसकी वजह से तुम अपने आबाई दीन से फिर जाओ। इसलिए जब भी वो तुम्हें कुरान सुनाने की कोशिश करें तो तुम शोर मचाना यानी हूटिंग करना शुरू कर दिया करो, ताकि उसकी आवाज़ किसी के कान में ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से कुरान मजीद की तिलावत चूँकि गैर मामूली तासीर की हामिल थी और उसकी वजह से आपकी दावत का पैगाम तेज़ी से लोगों के दिल में घर कर रहा था, इसलिए मुशरिकीन मक्का इस अमल को रोकने के लिए अपने ज़ोम में गोया एक जामिया मनसूबाबंदी के साथ हम ठोंक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आ गए। इस हवाले से हमें एक बात ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कुरान का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और सीखना सिखाना चूँकि शैतान पर बहुत भारी है, इसलिए जहाँ कहीं भी ये काम मौसर अंदाज में हो रहा होगा, शैतानी कुव्वतें उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान अमल में आ जाएंगी। अलबत्ता अगर कहीं कुरान का कोई प्रोग्राम महज रस्मी अंदाज में हो रहा हो, यानी उसमें इल्मी और अक़ली सतह पर कोई मुअस्सर पैगाम लोगों तक ना पहुंच रहा हो, तो ऐसी तकरीबात, टीवी प्रोग्राम्स और कुरानी सेमिनार्स पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसी तरह से अल्लाह पाक आगे फरमाता है लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब रहो, यानी उनका आपस में एक दूसरे के लिए यही मशवरा था कि अगर तुम अपनी इस सियादत को बरकरार रखना चाहते हो तो ख़ुद को और अपने अवाम को इस कुरान से दूर रखो। बिल्कुल यही अंदाज़ मुनाफिकीन के उस मशवरे में भी नज़र आता है जो उन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर मदीना के लोगों को देना शुरू कर दिया था कि ए अहले यसरब, तुम्हारे यहाँ ठहरने की अब कोई सूरत नहीं है, लिहाजा अब तुम वापस पलट जाओ। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान के पैगाम को घर घर पहुँचते देख कर मुशरिकीन ने बजा तौर पर महसूस किया कि अगर उस दावत को बर वक्त ना रोका गया तो कुछ अरब की सरजमीन में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा, तो हम लाज़िमन मज़ा चखाएँगे उन काफ़रों को बहुत सख्त अज़ाब का। ये बहुत सख्त जवाब है और इस जुमले का सलूब भी बहुत ज़ोरदार है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये मेरा कलाम है, उससे मैंने नाज़िल किया है। अगर ये लोग मेरी इस अजीम नेमत को ठुकरा रहे हैं और मेरे बंदों तक इसके ब्लाग को रोकने की साजिशें कर रहे हैं तो मैं उन्हें इस बगावत और सरकशी का मज़ा ज़रूर चखाऊँगा। वलनजज़ियन्नहुम अस्वाअल्लज़ी कानू यामलून, और हम उन्हें सज़ा देंगे उनके बदतरीन अमाल के हिसाब से, यानी उनकी सज़ा मुअय्यन करते हुए उनके सबसे बुरे अमाल को बतौर मयार मद्देनज़र रखा जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ज़ालिका जज़ाउ आदाइल्लाहिन नार, ये है बदला अल्लाह के दुश्मनों का आग, यानी ये लोग कुरान के दुश्मन है तो कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है इसलिए ये अल्लाह के दुश्मन है, और अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा आतश दोज़ख के अलावा और क्या हो सकती है। अल्लाहुम्मा इन्ना उज़्बिका मिन अज़ाब जहन्नम, आमीन। लहुम फ़ीहा दारुल खुल्द, उनके लिए उसी में हमेशगी का ठिकाना होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून, ये बदला होगा इसका कि वो हमारी आयात का इनकार करते रहे थे। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू रब्बना आरिनल्लज़ीना ज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंस, और जो काफिर हैं
اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی وہاں جہنم میں بڑے بڑے سرداروں اور لیڈروں کے خلاف ان کے عوام واویلا کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار اس وقت ہم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ لوگ جو ہمیں قرآن سننے سے روکتے رہے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں ورغلایا، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے اور ہمارے اور ان کی دعوت کے درمیان آڑ بن گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت انہیں ہمارے سامنے لایا جائے۔ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے۔ استغفر اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا آسان ہے مگر اس پر جمے رہنا آسان نہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کو اللہ پر پوری طرح توکل ہو، وہ ہر حالت میں اس کی رضا پر راضی رہے، نہ اپنی کسی حالت کے بارے میں اس کی زبان پر شکوہ یا حرف شکایت آئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر اس کے دل میں ملال پیدا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اس کا سر تسلیم بلا حیل و حجت جھکتا چلا جائے اور وہ اپنے تن من دن کو ہتھیلی پر رکھے اور اس کے در اطاعت پر ہر وقت کمر بستہ کھڑے ہو کر عملی طور پر ثابت کر دے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس استقامت کی اہمیت ایک حدیث سے بہت اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دے کہ آپ کے سوا کسی اور سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یعنی مجھے اسلام کی حقیقت بتا دے ایک جملے میں تاکہ میں اسے گرہ میں باندھ لوں۔ جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ اگر کوئی شخص غور کرے تو اس استقامت میں اسے قیامت مزمر دکھائی دے گی۔ یہ قیامت ہی تو ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو نظریاتی طور پر اپنا رب مان لینے کے بعد عملی طور پر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے ایک ایک عمل سے ثابت کر دے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا سہارا، میرا مشکل کشا، میرے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دل کا یقین اور عمل کا یہ رنگ گویا چوٹی ہے اس ایمان اور عمل صالح کی جس کا ذکر سورۃ العصر میں جو ہے نجات اخروی کی پہلی 2 شرائط کے طور پر آیا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ فرشتوں کا نزول لوگوں پر کب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ موت کے قریب ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہنے اور بشارت دینے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کے دوران بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا ثابت ہے۔ جیسے میدان بدر میں اہل ایمان مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ ان الفاظ سے یہ مفہوم خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ فرشتے دنیاوی زندگی کے دوران بھی ان خوش قسمت لوگوں کی ہمت بندھاتے ہیں اور انہیں یہ پیغام جان فراں پہنچاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس یعنی جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ یعنی تمہارے نفسوں کے تقاضوں کے مطابق تو سب کچھ وہاں پہلے سے ہی ہوگا، البتہ مانگنے اور طلب کرنے کے حوالے سے ہر شخص کا اپنا ذہنی سطح کے مطابق ایک معیار اور ذوق ہوتا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے ان کا تعلق اہل جنت کی ابتدائی مہمان نوازی سے ہے۔ جہاں تک ان کی اصل ضیافت کا تعلق ہے اس کی کیفیت ہمارے احاطہ شعور میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گمان ہی گزرا ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، پس کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان یعنی اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف۔ چنانچہ اب اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ کی تڑپ۔ اب اس کی دوڑ دھوپ اور جدوجہد کا اگر کوئی ہدف ہے تو بس یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو راہ ہدایت پر لے آؤں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے۔ یعنی لوگ بے شک آپ کو گالیاں دیں مگر آپ انہیں دعائیں دو، اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ جواب میں اسے پھول پیش کرو۔ یہ وہ